وہ کہتے ہیں سر از اسرار دی بر گویمت داستان از مظفر گویمت، کہ اے نئی نسل کے نوجوان، آج میں تمہیں دین کے رازوں میں سے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور آؤ اے نوجوانوں میں تمہیں سلطان مظفر کی کہانی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں اندر اخلاص عمل فرد فرید بادشاہ با مقام بایزید، کہ سلطان مظفر اپنے عمل میں اتنا نیک، اتنا خالص تھا کہ اس کا مقام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے ولی جیسا تھا۔ تو کیا خاص بات تھی اس میں؟ وہ کہتے ہیں پیش او از پیچو فرزندہ عزیز سخت کوش چو صاحب خود در ستیز۔ کہتے ہیں سلطان مظفر کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا، اور میدان جنگ میں اسی کی طرح جدوجہد کرنے والا گھوڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں سبز رنگے از نجیبان عرب با وفا بے عیب پاک اندر نسب، سبز رنگ کا عربی نسل کا گھوڑا، با وفا بے عیب پاک اندر نسب، نسب میں بھی پاک، نسب میں بھی اعلیٰ، خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا۔ پھر اس کے بعد نوجوان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مرد مومن را عزیز ہے نکتہ رس، اے مرد مومن تجھے معلوم ہے کہ مسلمان کو کیا تین چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں؟ کہتے ہیں چیست جز قرآن و شمشیر و فرس، کہ تین ہی تو چیزیں ہیں، قرآن، تلوار اور گھوڑا۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں منچا گویم وصف آ خیر الجہاد کوہ روئے آ بہار رفتے چوبات۔ کہتے ہیں وہ گھوڑا ایسا زبردست تھا کہ وہ پہاڑوں سے ایسے گزر جاتا تھا جیسے ہوا گزرا کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں اس گھوڑے کے خصائص کیا بیان کروں؟ پھر کہتے ہیں روز ہے جاں از نظر آمادہ تر تند بادے طائفے کو حکمت۔ کہتے ہیں جب وہ میدان جنگ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی چاقو چوبند ہو جایا کرتا، ایسا بہترین گھوڑا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایسے نکلتا تھا دریاؤں اور پہاڑوں سے جیسے تیر کو کمان سے نکال دیا گیا۔ گھوڑے کے خصائص بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں در تگیو فتنہ ہائے رستہ خیز دنگ زربے سمیو ریز ریز۔ کہتے ہیں وہ گھوڑا ایسا تھا، ایسا لگتا تھا قیامت کا فتنہ ہے۔ اور کہتے ہیں اس گھوڑے کے سم کے نیچے، فٹ کے نیچے، پیروں کے نیچے جو پتھر آیا کرتے تھے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس اسپیڈ، اس ویلوسٹی کے ساتھ وہ ٹریول کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں روز آ حیوان چو انسا ارجمن گشت از درد شکم زارون حسن۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جو کہ حیوان کی مانند انسان تھا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرد بے تارے علاجز الشراب از بے شہرا وارہاند از بے چوتا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے جو استبل کا حکیم تھا اس نے کہا کہ اس گھوڑے کے پیٹ کا درد اگر صحیح کرنا ہے تو اسے شراب پلانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اسے شراب پلائی گئی اور اس گھوڑے کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب اقبال یہاں پہ وہ راز افشا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاہ حق بھی دیگراں یکران خاص شرع تقوی اس طریقے ما جداست، کہ سلطان مظفر وہ بادشاہ حق تھا کہ زمانے نے دیکھا کہ اس نے اس گھوڑے پر سواری کرنا ترک کر دی۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے اور دے دے گا، میں اللہ رب العزت کی راہ میں اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر جہاد کرتا ہوں، چونکہ اب حرام چیز اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ شرع تقوی اس طریقے ما جداست، کہ تقوی والوں کے راستے الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو زمانے نے یہ دیکھا کہ سلطان مظفر نے اس گھوڑے پہ سواری نہیں کی۔ اور اقبال اس نظم کی آخری شعر ترا بخشت خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر، کہ اے نئی نسل کے نوجوان اللہ تجھے دل
اور نظر عطا فرمائے کسی مرد مسلمان کی اطاعت گزاری کو دیکھا کرے. تو اقبال ہمیں وہ راز کی باتیں بتا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر اس راز کو سمجھنا ہے, ہمیں اس جہان کی تصویر کے لیے سفر کرنا ہے, تو عشق کا دامن تھامنا پڑے گا, ان عشق والوں کے راستوں پر چلنا پڑے گا.